آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مثنوی کا آغاز و ارتقاء، یعنی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بی اے آنرز اردو میں 10 سبجیکٹیو کوشچن بھی پوچھے جاتے ہیں، جن میں سے آپ کو 6 کرنے لازمی ہوتے ہیں، اور اس میں کیا کیا پوچھا جاتا ہے اس پر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ کچھ ہم آلریڈی بنا چکے ہیں اور کچھ آئندہ بنائیں گے انشاءاللہ، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو ایگزام دینے میں آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ سب کچھ آپ کا پڑھا ہوا ہوگا، سب کچھ آپ کا ریویژن ہوگا، تو آپ کو مزہ آئے گا ایگزام دیتے ہوئے۔ تو اسی طریقے سے آج ہم لے کے آئے ہیں مثنوی کا آغاز و ارتقاء، کیونکہ مثنوی پر بھی سوال آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے، یعنی مثنوی کی تعریف یا مثنوی کا آغاز و ارتقاء۔ تو اگر مثنوی کا آغاز و ارتقاء آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ کو کتنا لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ تو دیکھیے، مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، تو یہ تو آپ کو چاہے تعریف پوچھے، تعریف میں تو لازمی مثنوی سے متعلق آپ کو تعریف ہی لکھنی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اگر آپ سے آغاز و ارتقاء پوچھ لیا جائے، فن پوچھ لیا جائے، تو تب بھی آپ کو یہ اتنی بات لکھ دینی ہے کہ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور کسی بھی صنف کا معاملہ ہو، اگر کسی بھی صنف میں آپ سے آغاز و ارتقاء پوچھا جائے، فن پوچھا جائے، تو اتنی بات آپ کو لکھ دینی ہے، جو ان سے بھی وہ صنف و نظم ہو، کہ نظم عربی زبان کا لفظ ہے، ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے، اس طریقے سے وہ آپ کو یہ اتنا لکھنا ہی لکھنا ہے۔ پھر آگے آپ اپنی بات شروع کریے جو آپ آغاز میں بتانا چاہتے ہیں۔ تو چلیے، مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، مگر اس صنف کو عرب میں زیادہ فروغ حاصل نہ ہوا۔ دراصل مثنوی فارسی کی دین ہے، وہاں اس صنف سے بڑا کام لیا گیا۔ فارسی مثنویوں کو اردو مثنویوں سے کہیں زیادہ شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ مثنوی کی ابتدا ایران میں ہوئی، اور فردوسی کی مثنوی شاہ نامہ فارسی کی بے مثال مثنوی ہے۔ شاعری کی دوسری اصناف میں مثنوی کو اس کی خصوصیات کی وجہ سے زیادہ برتری حاصل ہے۔ چنانچہ حالی کہتے ہیں کہ مثنوی سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف ہے۔ دکن میں مثنوی کا آغاز۔ اردو مثنویوں کو دکن میں فروغ حاصل ہوا، یعنی کہا جائے تو قدیم دکنی شعرائے اکرام نے مثنوی کی داغ بیل ڈالی۔ دکن کی شاعری میں مثنوی لکھنے کا زیادہ رجحان ملتا ہے، اور اسی رجحان کی وجہ سے 9ویں صدی ہجری سے 11ویں صدی ہجری کے درمیان مثنوی لکھنے کا زیادہ زور رہا۔ دکن کی پہلی مثنوی قدمرو پدمرو ہے، جس کو فخر الدین نظامی نے احمد شاہ ولی کے عہد میں بہمنی دور میں لکھا۔ دکن میں مثنوی کا ارتقاء 250 سال سے زیادہ مدت تک حاوی رہا۔ حضرت شاہ میرا، جسے حضرت شاہ سراج اورنگ آبادی کی مثنوی سار المثنوی بوستان خیال کی تحریر تک مثنوی کی مسلسل خاطر خواہ ترقی ہوتی رہی، اور دکن کی ادبی تاریخ میں بیجاپور کے علی عادل شاہ ثانی اور گولکنڈہ کے محمد قلی قطب شاہ کے عہد کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دکن کے چند مثنوی نگار شعراء اور ان کی چند مثنویاں حسب ذیل ہے۔ گواسی کی مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال، طوطا نامہ مینا ستونتی۔ رستمی کی مثنوی خاور نامہ، اور شوقی کی مثنوی ظفر نامہ نظام شاہ میزبانی نامہ۔ قطبین کی مثنوی مرغاوتی۔ اسی طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ چند مثنویہ اور چند مثنوی نگار لکھے ہیں، لیکن آپ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ لکھ سکتے ہیں آپ شیخ عثمان کی مثنوی یہاں لکھ سکتے ہیں، چتراولی شیخ برہان الدین جان کی مثنوی یہاں لکھ سکتے ہیں، جیسے رمز الواصلین ہے، ارشاد نامہ ہے، اور امین الدین اعلیٰ کی مثنوی آپ لکھ سکتے ہیں، قاضی محمود بحری کی مثنوی آپ لکھ سکتے ہیں۔ خیر جو چاہیں آپ یہاں اضافہ کر سکتے ہیں مثنوی میں، تاکہ آپ کا آنسر جو ہے اور زیادہ اچھا ہو جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں شمالی ہند میں مثنوی کا آغاز۔ شمالی ہند میں اگرچہ اتنی مثنویاں نہیں لکھی گئی جتنی دکن میں لکھی گئی، لیکن شمالی ہند میں بھی بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً بکٹ کہانی، جس کو افضل پانی پتی نے بڑی دلجوئی سے لکھا، اور بکٹ کہانی کو شمالی ہند کی پہلی مثنوی مانا جاتا ہے۔ بکٹ کہانی دراصل 12 ماسہ ہے۔
اس میں 12 مہینوں کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی جدائی میں ہر مہینے اپنے دل پر گزرنے والے حال کا اظہار کرتی ہے۔ میر تقی میر اور سودا نے بھی بہت سی مثنویاں لکھی ہیں۔ مثلا میر تقی میر کی عشقیہ مثنوی ہے دریائے عشق، جس کا موضوع ایک ایسی داستان ہے جس کا انجام عاشق اور معشوق کے دریا میں ڈوب کر مرنے پر ہوتا ہے۔ اور شمالی ہند میں سب سے بہترین مثنوی سار البیان کو مانا جاتا ہے، جس کو میر حسن نے 1119 ہجری اور 1784 عیسوی میں لکھا۔ اور سار البیان ایک شاہکار مثنوی ہے، ایک ایسی مثنوی ہے جس نے ادب کی تاریخ میں اپنے مصنف کا نام زندہ جاوید کر دیا۔ اور میر حسن نے مثنوی سار البیان میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان کو بیان کیا ہے۔ میر حسن کی کل مثنوی 12 ہیں۔ شمالی ہند کے پھر اسی طریقے سے آپ جیسے دکن میں لکھیں گے اسی طریقے سے شمالی ہند میں بھی لکھ دینا ہے۔ شمالی ہند کی چند اہم مثنوی اور ان کے مصنف درج ذیل ہیں۔ آبرو کی مثنوی ہے آرائش معشوق، مصحفی کی مثنوی بحر المحبت، امیر مینائی کی مثنوی نور تجلی، غالب کی مثنوی ہے در صفت انبا، روشن علی کی مثنوی ہے عاشورہ نامہ۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے دیگر مثنوی نگاروں کی مثنویاں لکھ سکتے ہیں شمالی ہند کی۔ تو امید ہے آپ کو یہ جواب پسند آئے گا اور یہ آپ کو بہت کام دے گا۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔